کیا آپ جانتے ہیں سر ریڈ کلف جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بارڈر کی لکیر کھینچی، اس سے پہلے کبھی ہندوستان نہیں آیا تھا اور نہ ہی انہیں یہاں کے جغرافیہ، ثقافت یا مقامی پیچیدگیوں کا کوئی علم تھا۔ برطانوی حکومت کا خیال تھا کہ ایک اجنبی شخص زیادہ غیر جانبدار فیصلہ کر سکے گا، لیکن یہی لا علمی بڑے انسانی المیے کا سبب بنی۔ اتنے بڑے برصغیر کی تقسیم کے لیے ریڈ کلف کو صرف 36 سے 40 دن کا وقت دیا گیا۔ اتنے کم وقت میں لاکھوں مربع میل زمین کا سروے کرنا ناممکن تھا۔ ریڈ کلف نے فیلڈ میں جانے کی بجائے صرف پرانے نقشوں، مردم شماری کے اعداد و شمار اور تھانوں کی حدود کو بنیاد بنا کر لکیر کھینچ دی۔ کیونکہ تقسیم کا کام میز پر بیٹھ کر نقشوں کی مدد سے کیا گیا تھا، اس لیے کئی مقامات پر مضحکہ خیز صورتحال اور تکلیف دہ عوامل نے جنم لیا۔ کئی دیہاتوں کے کھیت ایک ملک میں اور گھر دوسرے ملک میں چلے گئے۔ بعض مقامات پر سرحد گھروں کے بیچ میں سے گزر گئی۔ کئی دریاؤں کے بہاؤ کو نظر انداز کیا گیا، جس کی وجہ سے بعد میں پانی کے تنازعات نے جنم لیا۔ پاکستان اور بھارت 14 اور 15 اگست کو آزاد ہو گئے تھے، لیکن ریڈ کلف لائن کا باقاعدہ اعلان 17 اگست 1947 کو کیا گیا، یعنی آزادی کے ابتدائی 2 دنوں تک سرحد کے قریب رہنے والے لاکھوں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس ملک کے شہری ہیں۔ اس تاخیر نے خوف اور افواہوں کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اور فسادات ہوئے۔ ریڈ کلف کا اپنا رد عمل کہا جاتا ہے کہ ریڈ کلف خود بھی اس تقسیم کے نتائج سے خوف زدہ تھے۔ انہوں نے اپنی اس خدمت کے بدلے ملنے والے 40,000 روپے، اس وقت کی بڑی رقم، لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اتنی عجلت میں ہندوستان سے روانہ ہوئے کہ انہوں نے تمام کاغذات جلا دیے اور دوبارہ کبھی مڑ کر ہندوستان یا پاکستان کی طرف نہیں دیکھا۔